خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر داؤداسی اور خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے ساتھ آپ سبوں کے ساتھ لائیو ہوں۔ خداوند کا پاک کلام جو میرے لیے اور آپ کے لیے شفاؤں کو لاتا ہے، معجزوں کو لاتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا میری اور آپ کی زندگی میں آج کے کلام کے وس معجزے کرے گا۔ بائبل مقدس میں ایک کردار موجود ہے لوکا 19 باب میں، جس کا نام ہے زکئی۔ زکئی میرے عزیزو ایک چھوٹی ہائٹ کا بندہ تھا اور وہ محصول لینے والا بندہ تھا، لیکن خداوند یسوع کو دیکھنے کا آرزو مند تھا۔ خداوند یسوع وہ ہستی یا وہ خدا ہے جو بندنوں کو توڑتا اور جوؤں کو توڑتا ہے۔ خداوند یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا، مردوں کو زندہ کرتا اور کوڑیوں کے کوڑ پاک صاف کرتا تھا۔ زکئی خداوند یسوع کو دیکھنے کا بہت آرزو مند تھا اور وہ خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آج بہت سے لوگ خداوند یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ جیسے زکئی نے خداوند یسوع کے ساتھ ملاقات کی تو اس نے اپنے آپ کو بدلا۔ میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا کہ اگر آپ خداوند یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کو بدلیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں یہ گواہی رکھتے ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع کو دیکھا، رویا میں دیکھا، خواب میں دیکھا ہے۔ خداوند یسوع میں پریئر کر رہا تھا، خداوند یسوع میرے سامنے تھا، میں پریئر کر رہی تھی، خداوند یسوع میرے سامنے تھا۔ لیکن جب ہم ان کی ریئل لائف کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایسا کوئی کام موجود نہیں ہوتا جس سے ہم اس بات کی گواہی کو مانیں کہ واقعی میں انہوں نے خداوند یسوع کو دیکھا ہے۔ تو آئیں بائبل مقدس میں جو واقعہ ہے زکئی کا اور خداوند یسوع کا، اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ لکھا ہے کلام خدا میں لوکا 19 باب میں پہلی 10 آیتوں میں یہ واقعہ مرقوم ہے۔ لیکن وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، وہ یعنی خداوند یسوع مسیح، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ تو زکئی، تو اگر ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہی نہیں دکھا، پہلی آیتوں میں 2 آیتوں میں لکھا ہوا کہ زکئی محصول لینے والا ہے، اور زکئی ایک اچھا آدمی نہیں ہے، وہ نیک راست باز اور اچھے بخت کا آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ خداوند یسوع کو دیکھنے کا آرزو مند تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع نے اس کو آواز دی، اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے اس گنہگار کو بلایا۔ آسمان کو چھوڑ خداوند یسوع مسیح زمین پر اس لیے اترا کہ وہ گنہگاروں کی رہائی، نجات، شفا، بقا اور بحالی کے لیے آیا۔ اس نے گنہگاروں کو چھٹکارے کے لیے بلایا، گنہگاروں کو نجات کے لیے چنا، گنہگاروں کو گناہوں کی معافی کے لیے یسوع آیا۔ تو یسوع نے زکئی کو بلایا۔ آج یسوع ہم گنہگاروں کو بھی بلاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں تو ڈونٹ وری، خداوند یسوع بلا رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے بھی یسوع کہاں پر بلا رہا ہے؟ یسوع بلا رہا ہے، خدا کا کلام اس کی آواز ہے۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو یعنی کہ آپ خداوند سے بات کرتے ہیں، خداوند کی راہوں کو جانتے ہیں، یسوع کو دیکھتے ہیں۔ یسوع کون ہے؟ جب تک آپ یسوع کو پہچانتے نہیں، آپ یسوع کے بارے میں کیوں کر اس کو دریافت کر سکتے ہیں؟ تو کلام بتاتا ہے کہ یسوع نے زکئی کو آواز دی جیسے زکئی یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بائبل کو اٹھائیں، بائبل کو پڑھیں، عبادتوں میں جائیں، خداوند کو ڈھونڈیں، تب تک ڈھونڈیں جب تک خداوند آپ کو مل نہ جائے۔ تو یسوع آپ کو ضرور ہی آواز دے گا، یسوع آپ کو ضرور ہی ملاقات کرے گا۔ اور یوں ہی خداوند یسوع گنہگار زکئی کے گھر میں گیا تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو وہ ایک گنہگار کے ہاں چلا گیا، یعنی کہ وہ گنہگار کے ہاں اترا، یعنی کہ یسوع کو کہنے لگے دیکھو یہ کیسا نبی ہے، یا وہ کہتے ہوں گے یہ کیسا خدا کا بندہ ہے، یہ تو گنہگار کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ جو کہ یہودی
یا اس وقت کے فقی فریسی جو تھے وہ اس بات کو پسند نہیں تھے کرتے کہ کوئی ایک نیک بندہ کسی مصول لینے والے کے ساتھ کھائے، یا ایک راست باز بندہ کسی بڑے اچھے بندے کو، کسی گنہگار کے ساتھ بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ راست باز جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ مصول لینے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، لیکن خداوند یسوع نے بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ گنہگار اپنے گناہوں سے نجات پائے۔ اور خداوند یسوع نے کہا بھی، کیا کہا خداوند یسوع نے؟ خداوند یسوع نے کہا تندرست کو ڈاکٹر درکار نہیں ہے، ڈاکٹر درکار ہے بیماروں کو۔ آج اگر آپ بیمار ہیں ذہنی یا روحانی، تو خداوند یسوع وہ ڈاکٹر ہے جو آپ کو ذہنی بھی اچھا کر سکتا ہے اور روحانی بھی اچھا کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی لائف خداوند یسوع کو دیتے ہیں تو خداوند یسوع آپ کے ذہن کو بھی بدل سکتا ہے، آپ کی روح کو بھی بدل سکتا ہے۔ ہارڈ وشز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، زکئی کی ہارڈ وشز تھی کہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے اور گلر کے پیڑ پر چڑھا۔ اگر آپ کے دل کی مراد ہے کہ آپ یسوع سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گلر کے پیڑ پر چڑھنا ہوگا۔ وہ گلر کا پیڑ آپ گھٹنوں کے بل ہو کر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ گلر کا پیڑ آپ کے گھر کا کمرہ ہو سکتا ہے جہاں پر آپ خداوند یسوع کو پکاریں۔ وہ گلر کا پیڑ آپ کے گھر کی چھت ہو سکتی، یہاں پر چڑھ کر آپ خداوند یسوع کو پکار سکتے ہیں اور یسوع کو دیکھ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے، کھلی آنکھوں سے، کیونکہ یسوع کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں وہاں پر موجود ہوں۔ یسوع میرے لیے اور آپ کے لیے آسمان چھوڑ زمین پر اتراتا ہے۔ میرے عزیزو، مت گھبرائیں کہ ہم گنہگار ہیں، خدا ہماری نہیں سنتا، یسوع سنتا ہے کیونکہ وہ گنہگاروں کے لیے آیا۔ لوگ کہنے لگے زکئی گنہگار ہے، یسوع اس کے ہاں اترا۔ یسوع آپ کے گھر میں بھی آنا چاہتا ہے، دل کے دروازے کھولیں، آج اسے دعوت دیں، اپنی لائف میں بلائیں، پکاریں، کہیں خداوند آ میرے گھر میں، جیسے تو زکئی کے گھر میں اترا میرے گھر میں اتر، تاکہ میں تیرے ساتھ باتیں کر سکوں۔ آج میرے گھر میں بھی نجات آئے۔ جب یسوع آتا ہے ہماری لائف میں یا ہماری زندگی میں تو نجات آتی ہے۔ جب یسوع آتا ہے ہمارے گھر میں تو ہمارے گھر میں نجات آتی ہے۔ زکئی نے کہا خداوند اگر میں نے کسی کا ناحق لے لیا ہے تو میں اسے واپس کرتا ہوں۔ کتنا واپس کرتا ہوں؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں چگنا واپس کرتا ہوں، یعنی کہ وہ کہتا ہے میں 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ اگر کسی سے ناحق لیا تو میں 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ مطلب کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں نے کسی کا ناحق لے لیا ہے، مصول لینے والوں کا کام کیا ہوتا تھا، وہ لوگوں سے ناحق مال وصول کر لیتے تھے، لے لیتے تھے پیسہ جبرن، اور اس نے بھی ایسا ہی کر رکھا تھا۔ اس نے کہا خداوند اگر میں نے کسی کا ناحق لے لیا ہے تو میں اسے 4 گنا واپس کرتا ہوں، چگنا واپس کرتا ہوں۔ تو خداوند یسوع نے زکئی کی طرف دیکھ کر کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا اقرار کریں تو میرا ایمان ہے آپ کے گھر میں نجات آئے گی۔ آپ گنہگار ہیں، آپ گناہوں میں ہیں، آپ زناؤں میں ہیں، آپ چوریوں میں ہیں، آپ قتلوں میں ہیں، آپ نشوں میں ہیں، آپ بدعتوں میں ہیں، آپ لعنتوں میں ہیں، آپ جادو ٹوڑوں میں ہیں۔ اپنے گناہوں کو اقرار کرو، خداوند یسوع کے نام میں آپ کے گھر میں آج نجات آئے گی۔ اب میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، آپ ایمان سے اس بات کو ریسیو کریں۔ جتنے آج اس سرمن کو سن رہے ہو، یاد رکھنا خداوند یسوع گنہگاروں سے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی کو بلیس کرتا ہے، خدا آپ کی زندگی کو بلیس کرتا ہے اور وہ آپ کو بلیس کر کے بڑا بناتا ہے، چھوٹا نہیں بڑا بناتا ہے۔ زکئی کا قد چاہے چھوٹا تھا، وہ بھیڑ میں سے یسوع کو نہیں دیکھ سکتا تھا، خواہش تھی یسوع کو دیکھنے کی، گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ آپ آج چھوٹے طبقے سے ہو، آج آپ کو کوئی نہیں پہچان رہا، کوئی آپ کو نہیں جانتا، لیکن جب آپ یسوع میں آ جاؤ گے تو ہر شخص وہ جو آپ نے آپ کو ایک بڑی توپ سمجھتا ہے وہ بھی آپ کو یسوع میں دیکھ کر تعجب کرے گا، جیسے زکئی کے گھر میں یسوع کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے وہ گنہگار کے ہاں اترا۔ زکئی کو لوگ تعجب کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔
آپ کے گھر میں جب یسوع آئے گا لوگ تعجب کریں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں نجات آ جائے گی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کو وقت دیں، وہ نجات بن کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ خداوند اپنے کلام کے وس مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔